الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد وإیاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں ہم نے سورہ فاتحہ کی آیات کریمہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پر گفتگو کی، اور ہم نے بتایا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ساری حمد کی مستحق ہے، کہ وہی رب العالمین ہے، وہی رحمان و رحیم ہے، وہی مالک یوم الدین ہے۔ جب وہی سب کچھ ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہی اس کا عطا فرمانے والا ہے، لہذا وہی حمد کا بھی مستحق ہے۔ جب وہی حمد کا مستحق ہے تو وہی اس بات کا بھی مستحق ہے کہ اسی کی عبادت بھی کی جائے اور اسی سے مدد مانگی جائے، کیونکہ جب ہماری ساری نعمتوں کا عطا فرمانے والا وہی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اسی کے سامنے اپنا سر جھکا لیں، اسی کی عبادت کریں اور ساری چیزیں اسی سے مانگیں۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ اس میں مفسرین کرام نے یہ بھی فرمایا کہ ان 3 آیت کریمہ میں عارف کے ابتدائی احوال کا ذکر ہے، یعنی وہ رب کی صفات میں غور و فکر کرتا ہے اور وہ مقام طے کر کے، وہ مقام فکر طے کر کے وہ مقام احسان تک پہنچتا ہے۔ یعنی صفات میں غور و فکر کرنے کے بعد گویا ایک ذات اس کے سامنے جلوگر ہوتی ہے، وہ ایک ذات کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے، جو ذات رب العالمین ہے، رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ ایسی ذات کی بارگاہ میں پہنچ کر کے وہ اس کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے، اس لیے غائب کے صیغے چھوڑ کر کے وہ اب حاضر کے صیغے سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے وہ ذات جو رب العالمین ہے، جو رحمان و رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب حاضر بارگاہ ہو کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے وہ اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، اور یہی مقام احسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین فرمایا، اس ایاک کو پہلے بیان کر کے پھر اس کے بعد نعبد بیان کرنا، اس میں علماء کرام نے کئی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کی خاطر ایاک کو پہلے مقدم کیا، پھر اس کے بعد نعبد یعنی ہمارا عبادت کرنا اس کو بیان کیا۔ دوسری حکمت یہ کہ ایاک کو مقدم کرنے سے اس میں حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ حصر کا معنی یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اور تیسری حکمت علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہاں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے عابد، دوسرا ہوتا ہے اس کی عبادت، اور تیسرا معبود۔ تو ایاک نعبد بیان فرمانے میں یہ حکمت ہے کہ عابد کو نہ اپنی طرف توجہ ہو، نہ ہی اپنی عبادت کی طرف توجہ ہو، بلکہ اس بارگاہ میں پہنچ کر کے اس کی ساری توجہ اور اس کا سارا دھیان اور اس کی نظر صرف اور صرف اس معبود برحق پر ہو۔ پھر اس کے بعد اپنی عبادت کی طرف وہ اس طور پر نظر کرے کہ یہ اس کے اور معبود برحق کے درمیان ایک شریف نسبت ہے اور ایک رابطہ ہے دونوں کے درمیان۔ اس حیثیت سے وہ پھر اس عبادت کی طرف نظر کرے۔ اسی لیے فرمایا ایاک، صرف تیری ہی۔ تو ایاک کو پہلے بیان کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اس کی نظر صرف اور صرف اور اولاً بالذات معبود برحق پر ہو، پھر اس کے بعد اپنی عبادت کی طرف اس کی نظر جائے۔ اسی لیے ایاک نعبد فرمایا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو پہلے معبود برحق کی طرف نظر ہو، اپنی عبادت کو بھی بھولے اور اپنے آپ کو بھی بھولے، پھر معبود برحق کے واسطے سے وہ عبادت کی طرف اس طور پر نظر کرے کہ وہ عبادت اس کے اور معبود برحق کے درمیان ایک واسطہ ہے اور ایک ذریعہ ہے اور ایک شریف نسبت ہے۔ اسی لیے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نعبد یہ عبادت سے ماخوذ ہے، اور عبادت کا معنی مفسرین کرام نے اقصی غایت الخضوع والتذلل، انتہائی خضوع اور انتہائی تذلل بتائے ہیں، اور فرمایا کہ اسی سے کہتے ہیں طریق معبد، کسی ایسی پختہ سڑک کو کہ جو بہت زیادہ لوگوں کے بہت زیادہ چلنے کی وجہ سے سخت ہو گئی ہو، اس کو طریق معبد کہتے ہیں۔ معبد بمعنی مذلل، یعنی جس کو بہت زیادہ جس پر لوگ چلے ہوں۔ تو انتہائی خشوع، انتہائی خضوع، انتہائی تذلل، یعنی اپنے آپ کو انتہائی کمزور سمجھنا، انتہائی عاجز، انتہائی انکساری، اس کا نام عبادت ہے۔ اب آدمی اپنے آپ کو انتہائی کمزور یا آدمی کا انتہائی خضوع اور انتہائی تذلل کس کے سامنے ہو سکتا ہے؟ دوسرے انسان کے سامنے تو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بھی اسی کی طرح ہے، اور نہ کسی اور دنیاوی چیز کے سامنے ہوگا، کیونکہ آدمی عاجزی کب کرتا ہے، انکساری کب کرتا ہے، خضوع کب کرتا ہے؟ جب دوسرے سے اس کو کوئی مدد حاصل ہو، کوئی نعمت حاصل ہو، تبھی وہ اس دوسرے کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، جھک جاتا ہے۔ تو دنیا میں تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ جس کے سامنے آدمی انتہائی عاجزی کرے۔ اس لیے یہ عبادت
یعنی انتہائی خضوع اور تذلل یہ صرف اور صرف معبود برحق کے لیے ہوتی ہے کہ جس سے ہماری ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں اور جس سے ہم اپنی ساری چیزیں مانگ سکتے ہیں، اور کوئی بھی اس کے سوا اس چیز کے لائق اور اس چیز کا مستحق نہیں کہ جس سے ہم کسی بھی چیز کے لیے دست سوال دراز کر سکتے ہیں۔ اسی لیے عبادت کا مستحق، اس انتہائی خضوع اور تذلل کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کریمہ ہے۔ اور انسان کا مقصد تخلیق بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی بیان فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک عبادت بدنی اور ایک عبادت مالی۔ عبادت بدنی جیسے نماز ہے، روزہ ہے وغیرہ۔ عبادت مالی جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے۔ اور تیسری قسم عبادت کی کہ جو عبادت بدنی اور عبادت مالی دونوں کا مجموعہ ہے، جیسے کہ حج۔ پھر عبادات کا ایک وسیع مفہوم ہے۔ عبادات کا وسیع مفہوم یہ ہے کہ مومن جو اللہ رب العزت کے واجب الوجود وحدہ لا شریک ہونے کا قائل ہو، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا قائل ہو، وہ اگر اپنے کاموں کو خالص اس معبود برحق کے لیے انجام دے، وہ اگر اپنے کاموں کو اسی ذات برحق معبود برحق کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خالص اسی کے لیے انجام دے، تو اس کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ وہ جب بھی دل سے، زبان سے مباح کاموں کو بھی وہ خالص اللہ رب العزت کے لیے کرے، تو اس کے وہ سارے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں، اور اس کے سارے کاموں میں اس کی بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ اب عبادت میں خاص طور سے یہ پہلو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ عبادت معبود برحق ہی کے لیے کی جاتی ہے، اور معبود برحق سمجھ کر کے کی جاتی ہے، تبھی وہ عبادت ہوتی ہے۔ ورنہ بہت سارے کام جو معبود برحق سامنے والے کو، جس کے سامنے وہ کام انجام دے دیے جائیں، لیکن معبود برحق سمجھ کر کے نہیں، تو وہ کام تعظیم بن جاتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم ہاتھ باندھتے ہیں، نماز میں ہم دو زانو بیٹھتے ہیں التحیات کے لیے۔ اگر یہ کام ہم نماز میں کرتے ہیں تو یہ عبادت ہوتے ہیں، اور اگر نماز کے باہر کرتے ہیں تو یہ عبادت نہیں ہوتے ہیں۔ حالانکہ کام ایک ہی ہیں، لیکن ایک میں عبادت ہے، دوسرے میں عبادت نہیں۔ اس میں فرق یہ ہے کہ نماز میں جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم جس کے سامنے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو معبود برحق سمجھ کر کے ہم یہ کام انجام دیتے ہیں، تو یہ عبادت بن جاتے ہیں۔ اور نماز کے باہر جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو کسی کے لیے نہیں بلکہ کسی کو معبود برحق سمجھ کر کے نہیں کرتے ہیں، اس لیے یہ کام نماز کے باہر عبادت نہیں ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی انسان کے سامنے ہم ہاتھ باندھیں گے تو وہ عبادت نہیں بلکہ وہ تعظیم کہلائے گا۔
کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم اس کو معبود سمجھ کر کے نہیں کرتے ہیں۔ تو افعال کے عبادت ہونے اور نہ ہونے میں یہی تفریق ہو جائے گی کہ اگر معبود برحق سمجھ کر کے ہم وہ کام انجام دیں گے تو اس کی عبادت ہو جائے گی، اور اگر سامنے والے کو معبود سمجھ کر کے نہیں کریں گے تو وہ عبادت نہیں ہوگی۔ پھر نعبد فرمایا، اعبد نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ، اس کی حکمت یہ ہے کہ عبادت کرنے والا بندہ وہ جب اپنی عبادت کو دوسروں کی عبادت کے ساتھ ملا کر کے پیش کرتا ہے تو اگر اس کی عبادت میں کوئی خامی رہتی ہے، اس کی عبادت میں کوئی کمی رہتی ہے، تو دوسروں کی کامل عبادتوں کے ساتھ اللہ رب العزت اس کی عبادت کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو نعبدو کا مطلب اپنی عبادت کو دوسروں کی عبادتوں کے ساتھ ملا کر کے پیش کر لینا، تاکہ ان کی عبادت کی برکت سے اس کی عبادت بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور ان کی حاجتیں پوری ہونے کے صدقے میں اس کی حاجت بھی اللہ رب العزت پوری فرما دیں۔ اسی لیے نماز کو جماعت کے ساتھ مشروع کیا گیا کہ نماز کو جب جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اگر کسی کی نماز میں کوئی کمی رہ جائے، کسی کی عبادت میں کوئی کمی رہ جائے، تو اللہ رب العزت اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، دوسروں کی عبادتوں کی برکت سے اس کی عبادت کو بھی شرف قبولیت بخشتا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے کہ فرشتے کہتے ہیں، اے پروردگار، ان میں تو فلاں گنہگار بندہ بھی ہے، وہ تو وہاں سے گزر رہا تھا اور گزرتے ہوئے ان میں بیٹھ گیا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ہاں ہاں میں نے اس کو بھی بخش دیا، کیونکہ وہ ایسے لوگوں میں بیٹھا کہ لا یشقا بہم جلیسہم، کہ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا ہے، بد نصیب نہیں رہتا ہے، اس کو بھی میں نے بخش دیا۔ تو دوسرے کامل لوگوں کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کو بھی بخش دیا، اسی طرح کامل لوگوں کی عبادت کی برکت سے اللہ رب العزت اس کی عبادت کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اور اس کے بعد ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس کا مطلب تیرے سوا کسی سے بھی مدد نہیں مانگتے ہیں۔ تو استعانت حقیقتاً اللہ رب العزت ہی سے ہے۔ باقی رہا ہم جو اولیاء کرام سے استعانت کرتے ہیں، ہم جو اولیاء کرام سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ان کو اللہ رب العزت کی مدد کے مظہر سمجھ کر کے کرتے ہیں، ان کو مستقل بذات سمجھ کر کے نہیں، بلکہ ان کو عون الہی کا مظہر سمجھ کر کے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس طور پر اولیاء کرام سے مدد طلب کرنا گویا یہ اللہ رب العزت ہی سے مدد طلب کرنا ہے، اس لیے ان سے استعانت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ اور استعانت حقیقی یہ اللہ رب العزت ہی سے ہے۔ اب یہاں پر پہلے ایاک نعبد فرمایا، پھر وایاک نستعین فرمایا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں عبادت کا ذکر ہو گیا، اور پھر ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ عبادت وسیلہ ہے اللہ رب العزت سے استعانت کرنے کے لیے۔ تو اگر اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنا ہو، کوئی حاجت مانگنی ہو،
تو پہلے وسیلہ پیش کرنا چاہیے. اسی لیے بہت سارے احادیث کریمہ میں کچھ اعمال کے بارے میں، دعاؤں کے بارے میں وارد ہے کہ اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اس کے بعد دعا مانگے، اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے. تو یہاں پر بھی عبادت کو وسیلہ بنا کر کے پیش کیا اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور حکمت مفسرین کرام نے بیان فرمائی کہ جب ایاک نعبد فرمایا، اپنے غایت درجہ خضوع اور تذلل کا ذکر فرمایا، انتہائی خضوع اور تذلل کا ذکر فرمایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس کے بعد ایاک نستعین کا ذکر کر کے اس وہم کو بھی دور کر دیا کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ عبادت ہم اپنی طاقت سے کرتے ہیں، یہ عبادت ہم اپنے بلبوتے پر کرتے ہیں. نہیں، بلکہ اے پروردگار عالم، یہ عبادت کرنے میں بھی ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ عبادت بھی ہم تیری ہی مدد سے ادا کر رہے ہیں، اس عبادت بھی ہم تیری ہی توفیق سے ادا کر رہے ہیں. اگر تو نے ہمیں طاقت نہ بخشی ہوتی، تو نے ہمیں توفیق نہ دی ہوتی، شاید معاذ اللہ ہم یہ تیری عبادت بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو اس ایاک نستعین نے ایاک نعبد کے اندر پائے جانے والے خضوع اور تذلل کو اس کی انتہا تک پہنچا دیا. یہ عبادت جو ہم کرتے ہیں، یہ جو تیرے سامنے خضوع اور تذلل کرتے ہیں، یہ بھی ہم تیری ہی مدد سے اور تیری ہی توفیق سے کر رہے ہیں. تو اس نے اس خضوع اور تذلل کو اس کی انتہا تک پہنچا دیا ہے. اسی لیے پہلے ایاک نعبد فرمایا، پھر ایاک نستعین فرمایا. بس آج کی گفتگو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. اگر بیان کرنے میں کوئی خطا سرزد ہوئی ہو تو اللہ رب العزت سے ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.